عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کریم یحب الکرم و یحب معالی الاخلاق و یکرہ صفصافہ۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، المعجم الکبیر کی، رقم 5779، معاف کیجیے گا 89۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فیاض ہے، وہ فیاضی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کئی پہلوؤں سے نعمتیں دی ہوتی، علم دیا ہوتا ہے، اقتدار دیا ہوتا ہے، دولت دی ہوتی ہے، مواقع دیے ہوتے ہیں، برتری کئی پہلوؤں سے انسانوں کو حاصل ہے۔ دنیا اسی اصول پر بنی ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی صفت کسی انسان کو ممتاز کرتی ہے وہ جو کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں فیاضی کا رویہ ہے، یعنی بخل نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ اللہ کی عنایتیں ہیں، ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہا گیا اور نہ یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ اٹھا کر گلی میں پھینک دیں، لیکن دوسروں کے معاملے میں فیاض ضرور ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کریم، اللہ فیاض ہے، اور یحب الکرم، وہ فیاضی کو پسند کرتا ہے، ویحب معالی الاخلاق، اور دوسرے تمام اعلیٰ اخلاق کو بھی۔ یعنی یہ بات کہ وہ فیاضی کو پسند کرتا ہے من جملہ اخلاقیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اعلیٰ درجے کی چیزیں انسان سے پسند کی ہیں، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو ان میں سے پسند کی گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی نہیں، سب اچھے اخلاق، سب اعلیٰ اخلاق، اور ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے جو ان میں سے ردی ہیں۔ اخلاق میں ردی چیزیں کیا ہیں؟ یعنی وہ چیزیں کہ جو یا تو رذائل کی نوعیت کی ہیں، جیسے جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، غبن ہے، چوری ہے، دوسروں کو دھوکہ دینا ہے، اور اس سے بھی نیچے وہ چیزیں کہ جو مروت کے خلاف ہیں۔ عالی اخلاق لوگوں کے لیے موضوع نہیں ہے۔ ملنے ملانے کے آداب میں کوتاہیاں، لوگوں کی عادت کرنی ہے، کسی کو کوئی اچھا بولنا ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر دیکھیں تو پوری انسانی زندگی یہ اخلاق ہی کا ایک نمونہ ہوتی ہے۔ وہ یا ردی ہوں گے یا اچھے ہوں گے، اور ردی ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ رذائل تک پہنچ جائیں، اور اچھے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ فضائل تک، بلکہ اس سے آگے جمال و کمال تک پہنچ جائیں۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھ کر ہی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی انسان کی سیرت و کردار اور طرز عمل میں ردی سمجھی جاتی ہیں۔ یہ جو فرمایا ہے کہ جو ردی چیزیں ہیں ان کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو کس پہلو سے ردی؟ یعنی وہ یا سیرت میں کم تر درجے کی چیزیں، اشتغال بالادنیٰ کی چیزیں سمجھی جائیں گی، کردار میں، یا انسان کا جو ملنے جلنے، بات کرنے، کاروبار کرنے میں طرز عمل وجود میں آتا ہے، اس میں۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہی چیزیں مراد ہوں گی جنہیں ہم رذائل اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں نے جو اخلاقیات کا باب لکھا ہے تو اس میں فضائل اور رذائل کا عنوان قائم کیا ہے۔ اخلاق میں کچھ چیزیں فضائل ہیں اور کچھ رذائل ہیں، تو رذائل کو یہاں صفصافہ یا ردی چیزوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس میں بھی وہی تعلیم دی ہے کہ ایک بندہ مومن کا اصلی کام یہ ہے کہ جب وہ اپنی زندگی کو شعوری سطح پر شروع کرے تو سب سے پہلے اس چیز کا جائزہ لے کہ میرے اخلاقی وجود کا کیا حال ہے، اور اصلی ٹارگٹ یا اصلی ہدف یہی ہے، خواہ کوئی دینی ایکٹیویٹی ہے، خواہ کوئی مذہبی کام ہے، خواہ وہ کوئی قوم کی خدمت ہے، کہ میں اس میں تعمیر کی طرف بڑھ رہا ہوں، پاکیزگی کی طرف بڑھ رہا ہوں، یا اپنے آپ کو بھی آلودہ کر رہا ہوں اور اپنے گرد و پیش میں بھی آلودگی پھیلا رہا ہوں۔ یعنی ماحول کو یہ چیز غلیظ بنا دیتی ہے کہ اس کے اندر کے لیڈر، رہنما، دانشور، علماء وہ اس میں پستی میں گر جائیں۔ تو سب سے زیادہ اسی کو دیکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔